أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأعراف آية نمبر 9. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے تھے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ آیت ہے کہ جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کی جانچ کی جائے گی اور ان کو چیک کیا جائے گا کہ کس کے اعمال وزنی ہیں اور کون اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا وزن لے کے آیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نیکی کے اعمال ہوں گے، جو بھلائیاں ہوں گی وہ بھاری ہوں گی، اور جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ ہلکی ہوں گی۔ آپ اگر وزن کی بات کریں اور کسی کے بارے میں کہیں نا کہ اس نے تو بڑی ہلکی بات کہی ہے، تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی وزن نہ ہو، میننگ کہ بہت خراب، کسی کا دل دکھانے والی، کسی کو ٹارچر کرنے والی کوئی بہت بری بات ہو، مورلز اینڈ ایتھکس سے گری ہوئی کوئی بات ہو، تو ہم کہتے ہیں اس نے بڑی ہلکی بات کہی۔ تو وزن ہلکے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو تولا جائے گا تو ان کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہوگی، اور ہلکے ہونے کی سبب اس شخص کو، یعنی وزن ہلکے ہونے کی سبب وہ جو شخص ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ خود خسارے میں رہا، جو کچھ اس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے احکامات کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے برخلاف وہ عمل کرتا رہا۔ تو اس ناانصافی کی وجہ سے، کیونکہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب کائنات ہے، اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ تو جس شخص نے بھی آیات سے ناانصافی کی، ظلم کیا، اس نے بیسکلی اپنے اعمال کو خود ہلکا کیا، اپنے پلڑوں کو خود ہلکا کیا، اور جس کی وجہ سے وہ ارن نہیں کر سکا پیراڈائز، وہ ارن نہیں کر سکا، وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ کما سکے، وہ جا سکے جنت میں، اپنے آپ کو انٹر کروا سکے۔ تو دیکھیے، جو اعمال کا وزن ہوگا وہ تو برحق ہے، اور یہ سچ کے بیسس کے اوپر ساری ہمارے پتہ سامنے انفارمیشن آ رہی ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے اعمال کے پلڑے کو وزنی کریں، ایسے کام کریں جو اخلاص کے ساتھ ہوں، ہلکے نہ ہوں۔ کوئی بھی اگر نیکی کا کام ریاکاری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کا وزن ختم ہو جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ضروری ہے؟ جو نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے۔ پھر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، کنیکشن قائم کرنے کے لیے کیا جائے۔ پھر جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو وقت کے ساتھ، اس کو ساری بہترین اٹینشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کر کیا کریں گی؟ یہ تمام تر اعمال اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے، یہ ہمارے پلڑوں کو ہلکا ہونے سے بچاتے رہیں گے۔ تو ہم نے اب فوکس کرنا ہے ان اس ٹائم کے اوپر، اس وقت کے اوپر جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اعمال کی صورت میں جمع کرنا ہے نقد، اپنا اپنی کیش جمع کرنا ہے، اپنی یہ چیز بڑھانی ہے کہ ہم آگے جو ہے وہ جنت میں جا سکیں، اپنے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہو، ایون دو کہ جنت میں انسان اللہ کی رحمت کی بیسس پر ہی جائے گا، لیکن ضروری کیا ہے کہ وہ ایفرٹ بھی کرے، وہ کوشش بھی کرے، وہ اپنے وقت اور صلاحیت کو اس کام میں صرف بھی کرے۔